نحمده ونصلي على رسوله نور الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. صدق الله مولانا العظيم. معزز ناظرین و سامعین، سورۃ الاعراف کی ایک آیت مبارکہ کے اکثر الفاظ آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم جل وعلا اپنے محبوب مکرم رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی اوصاف و کمالات اور ان کی عظمتیں بیان فرما رہا ہے. لیکن آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کے پہلوؤں میں سے صرف ایک پہلو پر میں آج آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. وہ پہلو یہ ہے کہ ان کلمات مقدسہ میں جہاں دیگر شانوں کو بیان کیا گیا، وہیں پر رحمت للعالمین رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی شان کا ایک عظیم الشان پہلو امی کے لفظ سے بھی بیان کیا گیا ہے. یہ وہی شان و عظمت ہے جو لفظ امی کے ذریعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیان کی جا رہی ہے، جس کے سلسلے میں زمانے کے باطل اور گمراہ کن لوگ، محض پروپیگنڈا کرنے والے لوگ، کذب بیانی اور جھوٹ، بے ادبی اور بد سلیقگی رکھنے والی قومیں اور افراد اسی صفت امی کو لے کر بہت زیادہ رقیق، ناقابل برداشت، بے ادبانہ اور گستاخانہ حملے بارگاہ رسالت میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس بات کو وہ اپنا ایک علمی فریضے کی تکمیل سمجھتے ہیں، اور اس تصور کے ساتھ لوگوں کے سامنے برملا بڑی بے دردی، جرأت اور جسارت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان اطہر کو ایک نعوذ باللہ عیب اور نقص کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ جس کو سن کر انسانی معاشرہ اور عقل سلیم رکھنے والا کوئی بھی فرد اور شخص غضب اور غصے میں آئے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ خصوصی شانیں اور امتیازات و کمالات عطا فرمائے کہ جن کمالات و امتیازات و معجزات کی طرح کسی بڑے اولو العزم رسول کو بھی ایسے مقدس کمالات و خصوصیات عطا نہیں کیے گئے. غرض کہ
میں اپنی بات کو طویل کیے بغیر اپنے مقصود اور مدعا کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے معزز ناظرین و سامعین، اس آیت مبارکہ کا اور اس آیت مبارکہ کے چند نورانی الفاظ کا ترجمہ سنیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ جو رسول اور نبی اور امی نبی اور امی رسول کی پیروی کرتے ہیں، وہ امی نبی کہ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جن کے صفات اور جن کے خصائص یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. اور اس نبی کی عظمت یہ ہے کہ وہ نبی امی ان لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، طیب اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبیث ناپاک چیزوں کو، نامناسب چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں. پھر ان سے اس بوجھ کو جو معصیت اور گناہ کے طور پر انہوں نے اپنے کندھے پر لاد لیا اور مسلط کر لیا تھا، تو اس بوجھ کو لوگوں کے کندھوں سے دور کرتے ہیں. حاضرین محترم، سامعین مکرم، مختصر یہ عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کلمات مقدسہ میں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ 9 صفات بیان فرمائے. 9 صفات بیان فرمائے، جیسا کہ صاحب تفسیر کبیر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے ضمن میں ان کلمات کو بیان فرمایا کہ انہ تعالی وصف محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه الآیت بصفات 9. بے شک اللہ تبارک و تعالی سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آیت مبارکہ میں جملہ 9 صفات بیان فرمائے. 9 صفات میں سے قابل غور پہلو یہ ہے، 9 صفات میں سے ایک صفت ہے رسول، جس کو اللہ رب العزت نے پہلے نمبر پر بیان فرمایا. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ فرماتا ہے جو لوگ رسول کی پیروی کرتے ہیں، نبی کی پیروی کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر جو صفت آئی وہ نبی کی ہے. پہلے صفت رسالت بیان ہوئی، دوسرے درجے میں صفت نبوت بیان ہوئی، پھر تیسرے درجے میں اللہ رب العزت نے فرمایا امی، وہ امی نبی ہیں. یہ تیسری صفت ہے امی. چوتھی صفت ہے الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہود و نصارہ اپنی کتابوں تورات و انجیل میں آپ کے خصوصی تذکرے پاتے ہیں، آپ کے صفات و کمالات پاتے ہیں. تو کمالات و صفات آپ کے تورات و انجیل میں بیان ہوئے، یہ چوتھی صفت ہے. 5ویں صفت ہے یأمرہم بالمعروف، وہ نبی امی بھلائی کا حکم دیتے ہیں. 6ٹھی صفت ہے وینہاہم عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں. 7ویں صفت ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں. جن چیزوں کو وہ حلال بولیں اور حلال کہیں وہ حلال ہو جائیں. اور 8ویں صفت ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، ناپسندیدہ مکروہ چیزوں کو، خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں. پھر 9ویں صفت ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو گناہوں اور معاصی اور نافرمانیوں کا بوجھ لوگوں اور قوموں کے کندھوں پر آ گیا، وہ نبی امی اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت و الفت سے اس بوجھ کو ہٹا کر وہاں پر اطاعت اور فرما برداری کا نور پیدا کرتے. تو اس طرح جملہ 9 صفات بیان کیے گئے. 9 صفات میں سے قابل غور پہلو یہ ہے، میں تفسیروں کی بات
ابھی آگے بیان کروں گا کہ مفسرین نے یہاں امی سے کیا لیا ہے, کیا مراد لیا ہے, اور آج یہ ظالم زمانہ لفظ امی سے کون سا معنی اور مفہوم مراد لیتا ہے. کیا آج کا لیا جانے والا یہ معنی مفسرین کرام نے بھی کبھی لیا, کبھی اسلاف کرام نے بھی یہ معنی اور یہ تصور لیا؟ بالکل نہیں. دوستو, حضرت علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 9 صفات بیان ہوئے. قابل غور پہلو یہ ہے کہ 9 صفات میں سے ایک صفت لفظ امی کی ہے, لیکن یہ جو لفظ امی کی صفت ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, آج بعض گستاخ, بعض بے ادب اور بعض مبتل اور گمراہ قسم کے لوگ اس کا معنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد, کہ میں اس طور پہ یہ بیان کر رہا ہوں, معنی یہ مراد لیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ امی کے معنی ہے ان پڑھ, نعوذ باللہ. تو یہ معنی, یہ مفہوم, یہ ان کی اپنی ذات اور ان کی اپنی خبیث طبیعت کی طرف سے وضع کیا گیا معنی اور مفہوم ہے. 1400 سال میں کسی مفسر نے یہ معنی نہیں لیا, اور یہ معنی لے کر لغوی اعتبار سے اس معنی کو وہاں مسلط کر کے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک نقص و عیب کا تصور قائم کرنے کی کوشش کرتے, کیونکہ امی یہ ان پڑھ کے معنی ہے, تو لہذا یہ عیب ہے نعوذ باللہ. نبی محترم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اس طرح کی انتہائی جرت والی گستاخی کو انجام دینے کو نہ صرف ایک اظہار خیال بلکہ وہ اپنا علمی فریضہ اور اپنا ناپاک علم کا ایک منصب سمجھتے ہیں, معاذ اللہ. دوستو ذرا دیکھیں کہ آیت مبارکہ پہ اگر غور کیا جائے, تفسیروں کی طرف گئے بغیر صرف آیت مبارکہ پہ غور کیا جائے, تو زمانہ یہ جو معنی لے رہا ہے, امی کے جو معنی زمانہ گردان رہا ہے, لوگ لکھ رہے ہیں اور اپنی گندی زبانوں سے اس معنی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے, اور گندے قسم کے لغو سننے والے کان اس معنی کو سن رہے ہیں اور اس کا تحمل بھی کر رہے ہیں. تو وہ صرف آیت مبارکہ کے پورے صفات پر غور کیا جائے تو یہ معنی یہاں کس حد تک فٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے اس کا پتہ از خود چل جائے گا. ذرا دیکھیں, یہ معنی ایک طرف رکھیں, امی کے یہ معنی رکھیں جو زمانہ لے رہا ہے. دوسری طرف ذرا غور کریں کہ اس لفظ امی سے پہلے اللہ رب العزت نے 2 صفات سرکار کے بیان فرمائے, وہ ہے رسول اور نبی. رسول اور نبی. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ میرے رسول ہیں. رسول کا معنی کیا ہے؟ رسول کا معنی ہے اللہ کے بھیجے ہوئے. دوستو, جب کسی کالج کی طرف سے نکل کر کوئی طالب علم معاشرے میں پہنچتا ہے اور کالج کے پروفیسر کا بھیجا ہوا ہوتا ہے, وہ ان پڑھ نہیں ہو سکتا, تو اللہ کا بھیجا ہوا ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو رسول کا لفظ بتا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جانب سے علم اور معارف کا مجسم ایک انسان بنا کر مخلوق میں بھیج رہا ہے. سب کچھ علوم و معارف عطا کر کے بھیج رہا ہے, رب کے بھیجے ہوئے ہیں, تو وہ امی وہ کیسے ہو سکتے ہیں اس معنی میں جو معنی آج زمانہ لیتا ہے. تو رسول کا لفظ زمانے کی طرف سے لیے جانے والے اس غلط اور ناپاک اور بے ادبی پر مشتمل معنی کا رد کر رہا ہے. وہ رسول ہیں. دوسرا لفظ ہے نبی. آپ نبی کے بارے میں اور جب بھی تفسیریں کھولیں گے, جو بھی تفسیریں آپ اٹھائیں گے, تو نبی کا ترجمہ یہی پائیں گے, وہ ہستی جو غیب کی خبریں بتانے والی ہے. نبی یعنی غیب کی خبریں بتانے والی ہستی. ایک نبی, ایک ہستی ایسی ہے جو دکھائی دینے والی
مشاہدات میں آنے والی, عالم شہود سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی خبر نہیں, بلکہ جن چیزوں تک انسانی ترقی کی رسائی نہیں ہو سکتی اور انسانی ترقی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا, ایسے مقامات اور ایسی چیزوں کی وہ غیب کی خبریں دینے والا ہے, تو وہ زمانے کی طرف سے لیے جانے والے امی کے معنی کا کیسے حامل ہو سکتا ہے؟ وہ تو غیب کی خبریں دینے والا ہے, تو وہ امی ایسے کیسے ہو سکتا ہے جو زمانہ معنی مراد لے رہا ہے؟ تو نبی کا لفظ بھی اس بات کو رد کر رہا ہے اور اس تصور کو رد کر رہا ہے کہ یہاں امی سے مراد وہ معنی نہیں ہے جو ظالم لیتے, جو ظالم لے رہے ہیں. تو اس کے بعد اور مزید امی کے تحت میں تفسیری حوالوں سے اور روایات اور احادیث کے ذریعے سے اپنی بات کو مستحکم اور پختہ کرنے سے پہلے میں مزید آپ کے خیالات کو اور آپ کے تصورات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ رسول یہ لفظ بھی رد کر رہا ہے, رسول کا لفظ, کہ امی سے مراد وہ معنی نہیں ہے جو زمانہ لیتا ہے. نبی یہ بھی عظمت کو بتاتا ہے, غیب کی خبریں دینے والا معاذ اللہ وہ معنی والا ہو سکتا ہے جو زمانہ لیتا ہے, غیب کی خبریں دے رہا ہے. اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے کہ وہ ایسی ہستی ہے کہ جن کا تذکرہ, جن کی تعریف, جن کے خصائص, جن کے کمالات اور جن کے مرتبے, جن کی منزلتیں, جن کی عظمتیں, جن کی رفعتیں اور جن کے اوصاف تورات و انجیل میں یہود و نصارہ لکھے ہوئے پاتے ہیں. معاذ اللہ امی سے مراد جو زمانہ معنی مراد لیتا ہے, اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس معنی کے حامل اگر قرار دیے جائیں تو پھر استغفر اللہ ایسے شخص اور فرد کا ذکر تورات و انجیل میں اس شخص کے آنے سے پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو رفعت کو بتانے والا مفہوم ہے, یہ تو عظمت کو بتا رہا ہے. تو زمانہ جو معنی مراد لے رہا ہے, ایک طرف وہ معنی کو رکھیں, دوسری طرف قرآن مجید کی گواہی اپنے پیش نظر رکھیں کہ ایسی ہستی ہے جن کا ذکر تورات و انجیل میں لکھا ہوا ہے, ان کی تعریف تورات میں آئی ہے. استغفر اللہ. جس معنی کو یہ ظالم مراد لیتے ہیں, بھلا دنیا کے اندر کوئی بھی شخص ہو, کوئی بھی رائٹر ہو, کوئی بھی مصنف ہو, کوئی بھی منصف مزاج ہو, کوئی بھی انسانیت سمجھنے والا ہو, کوئی بھی ذرا عقل سلیم رکھنے والا ہو, وہ اپنی کتاب میں یا اپنے رسالے میں, اپنے جریدے میں اور اپنے پیپر میں, اپنے اخبار میں ایسے شخص کی تعریف و توصیف لکھ سکتا ہے جو امی کے معنی والا ہو, جو آج زمانہ مراد لے رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں, کوئی بھی ان پڑھ جو معنی ہے, تو ان پڑھ کا جو ذکر ہے, تو ان پڑھ کا ذکر بطور ان پڑھ وہ ہونے کے باوجود اس کا ذکر کتاب میں نہیں, کسی رسالے میں بھی نہیں کر سکتا کوئی, کیونکہ وہ تو ان پڑھ ہے, وہ تو امی ہے. تو ایک معمولی رسالے میں بھی اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا. یہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آسمانی کتابوں میں سرکار کی آمد سے پہلے تورات و انجیل میں آپ کی تعریف و توصیف کا بیان کیا جانا یہ بتا رہا ہے کہ آپ امی سے مراد وہ معنی والے نہیں. آپ کی تو تعریف کے گن گائے گئے ہیں کتابوں میں, تو وہ معنی والا جو ہوتا ہے اس کے گن گائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مزید صفت رب قدیر نے بیان فرمائی, یأمرہم بالمعروف. یہ بھی قابل توجہ صفت ہے کہ معاذ اللہ کوئی امی کے وہ معنی والا ہو جو زمانہ مراد لیتا ہے, وہ بھلائی کا حکم دے سکتا ہے, بھلائی کا حکم دے سکتا ہے. وہ بھلائی جانتا ہی نہیں. جو اس معنی والا ہو دنیا کا کوئی انسان ان پڑھ ہے, وہ بھلائی کو سمجھ ہی نہیں سکتا, تو بھلا بھلائی کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ پروردگار عالم کا یہاں سرکار کے اوصاف کے ضمن میں یہ بیان کرنا کہ یأمرہم بالمعروف, یہ ساری انسانیت اور ساری مخلوقات کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں, یہ جملہ رد کر رہا ہے زمانے کی طرف سے ظالمانہ طور پر مراد لیے ہوئے اس معنی کا
کہ امر بالمعروف وہ معنی والا کیسے لے سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ, برائی سے یہ روکتے ہیں. تو ایک ان پڑھ برائی جانتا ہی نہیں کہ برائی کیا چیز ہے, وہ خود رکنا مشکل ہے تو وہ دوسروں کو روک کیسے سکتا ہے. تو دوسروں کو روکنے والا ہونا یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ جو جسارت والا معنی ہے وہ معنی وہاں مراد نہیں ہے امی سے. پھر اس کے بعد وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, پاکیزہ چیزوں کو یہ نبی تو حلال بناتے ہیں, حلال کرتے ہیں. اس نبی کی زبان مبارک سے جس چیز کے متعلق یہ نکلا کہ یہ پاک ہے اور حلال ہے وہ پاک ہے, تو ایسی قادر الکلام ہستی نعوذ باللہ امی کے اس معنی کی حامل ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, خبیث چیزوں کو سمجھ کر ان کو حرام کرتے ہیں. تو معاذ اللہ امی کے اس معنی والے ہو کر خبیث چیزوں کو حرام کرنے والے ہو سکتے ہیں, حرام سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو دوستو اب یہاں پر ٹھہر کر ہم کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا ہے, یہاں لفظ امی سے کیا مراد ہے. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کے ضمن میں جو امی کا لفظ آیا اس کا کیا مفہوم بنتا ہے, اس کا معنی کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے. یاد رکھیں ہمارے نبی یہ امی ہیں تو ایسے امی ہیں جن کو صرف خدا نے پڑھایا اور لکھایا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ ان کو امیین میں بھیجا گیا ہے تاکہ ان پڑھوں کو علم ملے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا, کہ وہ ایسی ذات ہے رب قدیر کی جس نے امیین میں اور ان پڑھ لوگوں میں رسول کو بھیجا ہے. وہ رسول آ کر ان کو تعلیم دیتے ہیں, ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم سکھاتے ہیں. کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا نبی ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے معاذ اللہ. وہ تو ان پڑھوں میں آئے ہیں تعلیم دینے کے لیے, وہ ان پڑھوں کو سکھانے والے ہیں, وہ ان پڑھوں کو علامہ بنانے والے ہیں, وہ ان پڑھوں کو دنیا و آخرت کے علم کا تاجدار بنانے والے ہیں, وہ ان پڑھوں کے سروں پر علم اور فضل کا تاج چمکا کے پن پہنانے والے ہیں. تو وہ اس معنی میں امی کیسے ہو سکتے ہیں. وہ تو پڑھانے کے لیے آئے ہیں, وہ تو علم کا شعور دینے کے لیے آئے ہیں. ذرا زمانے کا جائزہ لیجئے. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ معلم کائنات کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے زمانے کے اندر کیسی جہالت تھی, کیسی ضلالت تھی, کیسی بے علمی تھی اور کیسی ان کے اندر ان پڑھی کی کیفیت تھی. جب آقائے دو جہاں اس دنیا میں قدم رنجا فرمائے اور علم کا چراغ سرکار نے روشن فرمایا تو وہ لوگ جو اونٹوں کو صحیح طریقے سے چرانا نہیں جانتے تھے وہ قوموں کو لے کے چلنا جاننے لگے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علم کا تاجدار بنا دیا گیا. زمانے کے سارے جانکار لوگوں میں سب سے زیادہ اونچے درجے کی جانکاری ان کو عطا کی گئی. سردار علماء بن گئے, علم و فضل کے پہاڑ بن گئے. یہ کس کے صدقے میں بنے؟ یہ اسی نبی امی کے قدموں میں بیٹھنے کے صدقے میں ملا. سبحان اللہ. تو اب آخر لفظ امی کے کیا معنی ہے؟ لفظ امی کا مطلب کیا ہے؟ تو آئیے روایات اور تفسیروں کے اندر ہم جانیں. 1400 سال کے بعد کسی کالج کے پروفیسر یا کسی ادارے کے لیکچرر یا کسی زبان دراز کی بات کو ہم نہیں سنیں گے, اور یہ اسلامی مزاج بھی نہیں ہے. ہم اسلاف کی تفسیروں کو دیکھیں گے اور تفسیروں کو دیکھ کر روایات کے پیش نظر اس کے معنی کو متعین کرنے کی کوشش کریں گے. ہم کو کسی پروفیسر کی ضرورت نہیں ہے. پروفیسر جو طہارت لینا نہیں جان سکتا تو وہ قرآن کی قرات اور قرآن کی تلاوت اور قرآن کی حکمت کو کیسے جان سکتا ہے؟ ان پڑھ وہ ہے
جو قرآن کے مغز اور اس کے اسرار سے واقف نہیں ہے، جو نبی کی عظمتوں سے کھیلتا ہے اور نبی کی رفعتوں کو نہیں جانتا ہے، ورفعنا لک ذکرک کی کیفیتوں کو نہیں جانتا ہے، وعلمک ما لم تکن تعلم کی تعلیم کو نہیں جانتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم. وہ خدا وہ ہے، اے نبی، اے مصطفیٰ، اے محبوب، وہ آپ کو وہ سب سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے. تو سکھانے والا خدا ہے، سیکھنے والا مصطفیٰ ہے. تو اللہ رب العزت سے پڑھ کے آئے ہوئے اس نبی کو امی کہا گیا. امی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ آپ نے دنیا میں کسی سے نہیں لکھا اور پڑھا. دنیا میں لکھا پڑھا نہیں کسی سے، کیونکہ رب کے پڑھائے ہوئے، رب سے پڑھ کے آئے ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے. تو اللہ کے پڑھائے ہوئے ہیں، تو اللہ کے پڑھائے ہوئے کو امی کہا جاتا ہے. یہ اللہ کے پڑھائے ہوئے ہیں اس لیے آپ کو امی کہا گیا. اور آپ پر کسی کا کوئی احسان نہ رہے، دنیا میں کسی کو آپ کا استاذ نہیں بنایا گیا. کیوں؟ آپ خود ساری کائنات کے استاذ بنا کر بھیجے گئے، معلم کائنات بنا کر بھیجے گئے. تو اللہ کے پڑھائے ہوئے ہیں. تو امی کا مفہوم مفسرین نے یہی لیا کہ آپ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے اور دنیا میں کسی سے آپ نے نہیں لکھا، لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. آپ کو آپ کے خدا نے لکھنا پڑھنا سکھایا ہے.